ٹونی چڑیا کے 2 بچے تھے۔ ٹونی چڑیا نے بہت پیارا سا گھر بنا رکھا تھا جنگل میں۔ اس کا گھونسلہ بھی تھا جس میں اس نے سیڑھیاں لگا رکھی تھیں، اور اس کا گھر بھی تھا جس میں بارش میں اور رات کو وہ اپنے گھر میں سوتے تھے، دن میں وہ گھونسلہ استعمال کرتے تھے، اور ایک پل بھی بنا رکھا تھا جو کہ پانی کے اوپر اس کے گھر کے ساتھ ملتا تھا، اور اس نے درخت پہ جھولے بھی ڈال رکھے تھے اپنے 2 پیارے پیارے بچوں کو جھلانے کے لیے۔ لیکن ٹونی کو ایک مسئلہ تھا، وہ اکیلے دانہ لینے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے بچے بھی چھوٹے تھے اور ٹونی بہت دور جاتے ہوئے ڈرتی بھی تھی۔ اس دن اس نے اپنے بچوں سے کہا، بچوں میں دانہ لینے جا رہی ہوں، کبوتر ماما سے بھی پوچھوں گی اور طوطا سے بھی، اگر وہ میرے ساتھ چلیں گے تو اچھی بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم نے یہاں پر یہ دیکھو کھانا رکھا ہے، کھا لینا اور پھر جھولا جھول لینا۔ اور پھر وہ طوطے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، طوطے بھیا میرے ساتھ دانہ لینے کے لیے چلو۔ طوطا کہتا ہے، ارے میرے پاس تو دانہ پہلے سے ہی موجود ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ دانہ لینے نہیں جا سکتا۔ ٹونی وہاں سے اڑ جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ طوطا اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ پھر وہ کبوتر کے گھر آتی ہے، کبوتر بہت بڑے گھر میں رہتا ہے، اور ٹونی کہتی ہے، کبوتر بھیا کیا تم میرے ساتھ دانہ لینے جاؤ گے؟ کبوتر کہتا ہے، ارے میں اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کبوتر تمہارے ساتھ جاؤں گا دانہ لینے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے گھر پہلے ہی بڑا راشن اور دانہ پڑا ہے، میں نہیں جاتا باہر دانہ دونہ لینے۔ پھر ٹونی وہاں سے بھی اڑ جاتی ہے، اس کو بہت مایوسی ہوتی ہے اپنے دونوں پیارے دوستوں سے ایسی باتیں سن کر۔ پھر وہ بلبل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بلبل کیا تم میرے ساتھ دانہ لینے جاؤ گی؟ بلبل کہتی ہے، نہیں، گرمی بہت ہے، میں نے ابھی ابھی پھولوں کا رس پیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے، تھوڑا سا رس مجھے بھی دے دو، میں اپنے بچوں کو دے دوں گی، وہ بھوکے ہیں۔ اور بلبل کہتی ہے، ارے جاؤ جاؤ، میں مفت میں کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ اور ٹونی وہاں سے اڑ جاتی ہے، اب اس کو خود ہی دانہ تلاش کرنا تھا۔ وہ کھیتوں میں جاتی ہے جو کہ کالو کوے کے کھیت تھے، اور وہ جیسے ہی دانہ توڑنے لگتی ہے، کالو آ جاتا ہے اور اس کو دبوچ لیتا ہے اپنے پنجوں میں، اور کہتا ہے، اچھا پکڑا گیا آج چور، آج تو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ ٹونی بہت زیادہ منت کرتی ہے، کالو مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں میرے بچے ہیں، لیکن کالو اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ ہریال طوطا گزر رہا ہوتا ہے، ٹونی کو اس کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے، طوطے مجھے بچا لو، میں تمہیں اپنے دونوں سونے کے انڈے دے دوں گی۔ اور طوطا اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے تم دونوں دو گی تو ٹھیک ہے، میں ایک اس کو دے کر تمہاری جان بچوا لوں گا۔ اور پھر کالو کہتا ہے، ارے جاؤ جاؤ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود ڈیل کر لیں گے، کیونکہ کالو کوے کے ذہن میں لالچ آ جاتا ہے کہ دونوں انڈے میں کیوں نہ لے لوں، ایک طوطا لے اور ایک میں لے لوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ٹونی کو تو میں نے پکڑا ہے۔ اور پھر طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے، اور پھر کالو کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے دونوں سونے کے انڈے مجھے دے دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ چڑیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں سونے کے انڈے تمہیں دے دیتی ہوں، لیکن پہلے تم گوبر لے کر آؤ۔ کوا کہتا ہے، وہ کیوں؟ تو چڑیا کہتی ہے، ارے اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ اگر کوئی تم سے دیکھے گا تو چھین لے گا۔ کالو کوے کو یہ بات سمجھ آتی ہے، وہ کہتا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی گوبر لے کر آتا ہوں، بس تم دونوں انڈے مجھے ہی دینا۔ کوا بہت زیادہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ چڑیا کہتی ہے، ارے پہلے مجھے کھول کر تو جاؤ، میں پہلے سنہری دانہ کھاؤں گی تبھی تو سنہری انڈے دوں گی۔ اور پھر کوا کہتا ہے، ہاں ہاں یہ لو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، سارا کھیت تمہارے حوالے ہے، جتنا مرضی دانہ کھاؤ اور جلدی سے سونے کے انڈے دو، میں ابھی جاتا ہوں گوبر لینے کے لیے۔ اور پھر کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے گوبر لینے کے لیے، اور پیچھے سے چڑیا کہتی ہے، بے وقوف کوا، ابھی بتاتی ہوں تجھے سونے کے انڈے۔ اور پھر وہ خوب سارا دانہ کھاتی ہے پیٹ بھر کے، اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی ڈھیر سارا دانہ لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے اپنے گھر کے لیے۔ اور دوسری طرف کوا چیل کے گھر آتا ہے، چیل کے بہت سارے گائے اور بھینسیں ہوتی ہیں۔ کوا کہتا ہے، چیل دی مجھے تھوڑا سا گوبر دے دو۔ چیل کہتی ہے، ارے گوبر، یہ کیسا ہے کوا جس کو گوبر چاہیے؟ پھر چیل ایک ترکیب سوچتی ہے، چیل کہتی ہے، ٹھیک ہے،
پہلے تم میرا سارا فارم صاف کرو، اچھے سے کرنا، پھر میں تمہیں تھوڑا گوبر دے دوں گی۔ کوا تو لالچ میں آیا ہوتا ہے، اس کو تو سونے کے انڈے ہی سوج رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہاں ہاں چیل دی، میں ابھی ساری صفائی کر دیتا ہوں۔ چیل وہاں سے اڑ جاتی ہے اور کوا سوچتا ہے لو اب صفائی بھی کرنی پڑے گی، چلو سونے کے انڈوں کے لیے سب کروں گا۔ پھر کوا خوب دل لگا کر وہاں صفائی کرتا ہے، بہت سارا گند ہوتا ہے وہاں گوبر، اور کوا بغیر ناک چڑھائے سارا صفائی کرتا ہے اور گوبر لے کر جب واپس آتا ہے تو وہاں پر تو نہ چڑیا ہوتی ہے نہ سونے کے انڈے۔ اب تو کوا سمجھ جاتا ہے کہ چڑیا نے اس کو دھوکا دیا، وہ رونے لگتا ہے، ہائے میں کتنا بیوقوف ہوں، میرے سونے کے انڈے، ارے وہ چلی گئی چڑیا، مجھے دھوکا دے کر چلی گئی۔ اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ رونے لگتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر ہریل طوطا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے بیوقوف کوے، مجھے تو چڑیا کی بات پہلی دفعہ میں ہی سمجھ آ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن تم تو واقعی بہت بیوقوف ہو، سونے کے انڈوں کے لالچ میں گوبر لے کر آ گئے، اب مرو اس گوبر میں اور سو جاؤ اس گوبر کو اوڑھ کر۔ اور کوا روتا ہے اور طوطا ہنسنے لگ جاتا ہے اور پھر طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو صحیح کہتے ہیں کہ سیانہ کوا گوبر ہی پھرولتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ واچ کریں اور اس کو لائک کریں۔